بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. Dear students and learners, Assalamu alaikum. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb اور preposition کے بعد اب ہم جس پارٹ آف اسپیچ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کنجنکشن. اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے سب سے پہلے لیکچر کو ضرور سنیے تاکہ آپ کو فریز اور کلاس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کنجنکشن ایک ایسا لفظ ہے جو ورڈز، فریزز، کلازز یا سینٹینسز کو ملاتا ہے. کنجنکشن کو کنیکٹنگ ورڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ملانے والا لفظ. انگریزی میں کنجنکشن کی تعریف یوں کی جاتی ہے: کنجنکشن از اے ورڈ which joins together words, phrases, clauses or sentences. For example, and, but, or, nor, for, yet, so, because, if, after, unless, when, while, either or, neither nor, not only but also. اب ہم سینٹینسز میں کنجنکشن کا استعمال دیکھتے ہیں. حسن اینڈ حامد آر بردرس. حسن اور حامد بھائی ہیں. اس سینٹنس میں اینڈ ایک کنجنکشن ہے جس نے دو ورڈز حسن اور حامد کو ملایا ہے. وڈ یو لائک ٹو ایٹ بریڈ اور رائس؟ کیا آپ روٹی کھانا پسند کریں گے یا چاول؟ اس فقرے میں اور ایک کنجنکشن ہے جس نے دو الفاظ بریڈ اور رائس کو ملایا ہے. مزید دیکھیے: ہی وانٹس ٹو پاس بائی ہوک اور بائی کروک. وہ جائز و ناجائز طریقے سے پاس ہونا چاہتا ہے. اس سینٹنس میں بھی اور ایک کنجنکشن ہے جس نے دو فریزز بائی ہوک اور بائی کروک کو ملایا ہے. اے گرل ان بلو اینڈ اے بوائے ان وائٹ لک چارمنگ. نیلے لباس میں لڑکی اور سفید لباس میں لڑکا اچھے لگتے ہیں. اس فقرے میں اینڈ ایک کنجنکشن ہے جس نے دو فریزز اے گرل ان بلو اور اے بوائے ان وائٹ کو ملایا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنجنکشن دو کلازز کو کیسے ملاتا ہے. آور ہوڈ از لٹل بٹ آور ہارٹس آر لارج. ہمارے پاس ذخیرہ تو تھوڑا ہے مگر ہمارے دل بڑے ہیں. اس سینٹنس میں بٹ ایک کنجنکشن ہے جس نے دو کلازز آور ہوڈ از لٹل اور آور ہارٹس آر لارج کو ملایا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنجنکشن دو سینٹینسز کو کیسے جوڑتا ہے. اٹ began to rain. I was going to school. بارش شروع ہو گئی، میں اسکول جا رہا تھا. دو الگ فقرات لکھنے کے بجائے اگر ان دونوں فقرات کو کنجنکشن while سے ملا دیا جائے تو فقرہ لکھنے اور سننے میں بہتر لگے گا. جیسے It began to rain while I was going to school. بارش شروع ہو گئی جب میں اسکول جا رہا تھا. ایک اور اگزامپل دیکھیے: We did not go to market. It was raining outside. ہم مارکیٹ نہ گئے، باہر بارش ہو رہی تھی. دو الگ فقرات لکھنے کی بجائے اگر ان دونوں فقرات کو کنجنکشن بیکاز سے ملا دیا جائے تو یہ فقرہ زیادہ بہتر لگے گا. جیسے We did not go to market because it was raining outside. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنجنکشنز نہ صرف سینٹینسز کو کنیکٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، بلکہ انہیں کمپیکٹ، مختصر بھی کر دیتے ہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے اگزامپلس دیکھیے: شاہین از اے فاسٹ باؤلر. حسنین از اے فاسٹ باؤلر. ان فقرات کو الگ الگ لکھنے کی بجائے کنجنکشن اینڈ سے جوڑ کر مختصر اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. جیسے شاہین اینڈ حسنین آر فاسٹ باؤلرس. مزید دیکھیے: His father is poor. His father is honest. اس کا والد غریب ہے، اس کا والد ایماندار ہے. ان دو فقرات کو کنجنکشن کے استعمال سے مختصر اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. جیسے His father is poor but honest. اس کا والد غریب مگر ایماندار ہے. یہ بھی خیال رہے کہ اس فقرے میں بٹ کی بجائے اینڈ لگانا درست نہیں، کیونکہ دو کنٹراڈکٹری ایڈجیکٹیوز متضاد صفات کو جوڑا گیا ہے. اگر سیم آئیڈیا ہو تب اینڈ استعمال کرتے ہیں. جیسے He is foolish and obstinate. وہ بے وقوف اور ضدی ہے. Now we discuss kinds of conjunctions. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative conjunctions, compound conjunctions. Now we discuss these kinds turn by turn. Number 1. Coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions, called coordinators, join words, phrases and independent clauses. Coordinating conjunctions words, phrases اور independent clauses کو ملاتے ہیں. Coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, so. Examples دیکھیے: I bought a table and a chair.
میں نے ایک میز اور ایک کرسی خریدی. I dislike her for she is very obstinate. میں اسے ناپسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت ضدی ہے. اکبر did not keep his word so I cancelled the deal. اکبر نے اپنے وعدے کا پاس نہ کیا لہٰذا میں نے معاہدہ ختم کر دیا. Make haste or you will get late. جلدی کرو نہیں تو تمہیں دیر ہو جائے گی. He is not very rich but he will help you. وہ زیادہ امیر نہیں لیکن وہ تمہاری مدد کرے گا. She is a doctor and her brother is an engineer. وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا بھائی ایک انجینئر ہے. He is poor yet he accommodates everyone. وہ غریب ہے مگر ہر ایک کے کام آتا ہے. Coordinating conjunctions always come between the words, phrases or clauses that they join. Coordinating conjunctions ہمیشہ ان words, phrases اور clauses کے درمیان آتے ہیں جنہیں وہ جوڑتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر coordinating conjunctions words یا phrases کو ملائیں تو ان سے پہلے کوما نہیں لگتا، لیکن جب انڈیپینڈنٹ clauses کو ملائیں تو ان سے پہلے کوما لگتا ہے. غور کریں کہ پہلے سینٹنس میں اینڈ نے دو ورڈز ٹیبل اور چیئر کو ملایا ہے، اس لیے اینڈ سے پہلے کوما نہیں لگایا گیا، جبکہ باقی سینٹنسز میں فار، سو، اور، بٹ، اینڈ اور یٹ نے دو کلازز کو جوڑا ہے، اس لیے ان سے پہلے کوما لگایا گیا ہے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز میں اینڈ، بٹ، اور، یٹ، سو تو زیادہ استعمال ہوتے ہیں جبکہ فار اور نور کم استعمال ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے پہلے لیٹر کو اکٹھا لکھیں تو ایکرونیم فین بوائز بنتا ہے. فین بوائز سے آپ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. نمبر 2، سبآرڈینیٹنگ کنجنکشنز. Subordinating conjunctions called subordinators come in the beginning of a clause and make it dependent on the independent clause of the sentence. Subordinating conjunctions are because, if, after, since, unless, until, till, how, when, where, while, etc. Subordinating conjunctions کسی clause کے شروع میں آ کر اسے dependent بنا دیتے ہیں اور اس کلاس کو اپنے مفہوم سینس کی تکمیل کے لیے فقرے میں موجود انڈیپینڈنٹ کلاس پر انحصار کرنا پڑتا ہے. اس بات کی وضاحت کے لیے اگزامپلس دیکھیے. She will not go to college because she is ill. وہ کالج نہیں جائے گی کیونکہ وہ بیمار ہے. غور کریں کہ اس فقرے میں she is ill ایک کلاس ہے. اس کلاس کے ساتھ because کے اضافے نے اسے ڈیپینڈنٹ کلاس بنا دیا ہے اور اسے اپنے مفہوم کی تکمیل کے لیے فقرے کی انڈیپینڈنٹ کلاس She will not go to college کی ضرورت ہے. She will not go to college کے بغیر because she is ill کی کوئی سینس نہیں، لہٰذا اس فقرے میں because ایک subordinating conjunction ہے. ایک اور اگزامپل دیکھیے. After I have taken breakfast, I shall go to office. ناشتہ کرنے کے بعد میں دفتر چلا جاؤں گا. غور کریں کہ اس سینٹنس میں I have taken breakfast سے پہلے after کی موجودگی نے اسے ڈیپینڈنٹ کلاس بنا دیا ہے، کیونکہ اس کلاس کو اپنے مفہوم کی تکمیل کے لیے فقرے کی انڈیپینڈنٹ کلاس I shall go to office کی ضرورت ہے، لہٰذا اس فقرے میں آفٹر ایک سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. عزیز طلبہ، اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی فقرے کی ڈیپینڈنٹ اور سب آرڈینیٹ کلاس جس کنجنکشن سے شروع ہو وہ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کہلاتا ہے. Remember that when a dependent clause is placed first in a sentence, comma is used between the two clauses. But when an independent clause is placed first, comma is not used between the two clauses. یاد رکھیں کہ جب کسی فقرے میں ڈیپینڈنٹ کلاز انڈیپینڈنٹ کلاز سے پہلے لکھی جائے تو دونوں کلازز کے درمیان کوما آتا ہے، لیکن اگر انڈیپینڈنٹ کلاز پہلے لکھی جائے تو دونوں کلازز کے درمیان کوما نہیں لگاتے. سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے استعمال پر مشتمل مزید سینٹنسز دیکھیے. Because we are the investors, we will decide the prices of commodities. کیونکہ سرمایہ کار ہم ہیں لہٰذا اشیاء کی قیمت کا تعین بھی ہم ہی کریں گے. The patient had died before the doctor came. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا. Before it started raining, they had reached their destination. بارش شروع ہونے سے پہلے وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے. If you mend your ways, you can make progress. اگر تم اپنا رویہ درست کر لو تو تم ترقی کر سکتے ہو. I will be no more their partner if they do not trust me.
اگر وہ میرا اعتبار نہیں کریں گے تو میں ان کا شراکت دار نہیں رہوں گا. The vase will break if you drop it. گلدان ٹوٹ جائے گا اگر آپ اسے گرائیں گے تو. I do not understand how you will reach there in time. سمجھ نہیں آتا تم وہاں وقت پر کیسے پہنچو گے. Since she is very tall, she prefers to sit in the last row. چونکہ وہ بہت لمبی ہے اس لیے سب سے پچھلی قطار میں بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہے. You cannot succeed unless you work hard. تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم محنت نہ کرو. رومان will take care of your child until the spring sets in. جب تک موسم بہار شروع نہیں ہو جاتا رومان تمہارے بچے کا خیال رکھے گی. He will keep waiting for you till the sun sets. وہ غروب آفتاب تک تمہارا انتظار کرے گا. No one knows where he went. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا. I do not know whether he will join the party. میں نہیں جانتا آیا کہ وہ پارٹی میں شامل ہوگا. This is what I want to make you understand. یہی تو بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. Mother was cleaning the kitchen while father was ironing his clothes. امی جان باورچی خانہ کی صفائی کر رہی تھیں جبکہ ابا جان کپڑے استری کر رہے تھے. عزیز طلبہ، کوآرڈینیٹنگ اور سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز کا فنکشن کام دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی کہ جن سینٹینسز میں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز آتے ہیں وہ کمپاؤنڈ سینٹینسز کہلاتے ہیں، جبکہ وہ سینٹینسز جن میں سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز استعمال ہوتے ہیں وہ یا تو کمپلیکس سینٹینسز ہوتے ہیں یا کمپاؤنڈ کمپلیکس. Number 3. Correlative conjunctions. Correlative conjunctions are paired conjunctions. They join words, phrases or clauses which have reciprocal or complementary relationship. Correlative conjunctions جوڑوں کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں. یہ ایسے ورڈز، فریزز یا کلازز کو جوڑتے ہیں جن کا دو طرفہ یا تکمیلی تعلق ہوتا ہے. The most commonly used correlative conjunctions are either or, neither nor, whether or, both and, not only but also, such as, same that or as, no other than, nothing else but, no sooner than, scarcely when, hardly when, although yet. Examples دیکھیے. Either he is a fool or an impostor. یا وہ بے وقوف ہے یا ڈرامہ گیر ہے. Neither she nor her mother is in the house. نہ وہ نہ اس کی والدہ گھر پر ہے. I do not bother whether you stay or not. مجھے تمہارے قیام کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا. This medicine is suitable for both adults and children. یہ دوا بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. He is not only my brother but also a friend. وہ نہ صرف میرا بھائی ہے بلکہ دوست بھی ہے. All such boys as are late will be fined. ایسے لڑکے جو دیر سے آئے ہیں انہیں جرمانہ کیا جائے گا. This is the same watch that or as my father gifted me. یہ وہی گھڑی ہے جو میرے والد نے مجھے تحفے میں دی. No sooner did he see the lion than he fell fainted. جو ہی اس نے شیر کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑا. Scarcely had she finished her stroll when the storm hit the village. اس نے بمشکل اپنی چہل قدمی ختم کی ہی تھی کہ طوفان نے گاؤں کو آن لیا. Hardly had I left the house when it started raining. میں بمشکل گھر سے روانہ ہوا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی. Although he is suffering, yet he does not complain. اگرچہ وہ مشکل میں ہے مگر شکایت نہیں کرتا. نوٹ کریں کہ ان سینٹینسز میں استعمال ہونے والے کنجنکشنز پیئر کی شکل میں استعمال ہوئے ہیں. When conjunctions are used as correlatives, each of the correlated word should be placed immediately before the words to be connected. جب کنجنکشنز کو correlatives کے طور پر استعمال کیا جائے تو correlated words کو کنیکٹ کیے جانے والے الفاظ سے فوراً پہلے لگایا جاتا ہے، جیسے He visited not only Karachi but also Islam Abad. غور کریں کہ correlated words not only اور but also کنیکٹ کیے گئے الفاظ کراچی اور اسلام آباد سے فوراً پہلے لگائے گئے ہیں. اگر آپ not only کو visited سے پہلے لکھیں جیسے He not only visited Karachi but also Islam Abad تو یہ فقرہ درست نہیں. Number 4. Compound conjunctions. Many compound expressions are used as conjunctions. They are called compound conjunctions. For example, in order that, on condition that, even if, so that, as well as soon as if, provided that, as though. Examples دیکھیے. He looks as if he were tired. ایسا لگتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے. یہ یاد رہے کہ as if کے بعد تمام سبجیکٹس کے ساتھ
ور استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایز اف سبجیکٹ کی ایسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو حقیقت میں اس طرح سے نہیں ہوتی. I will forgive you on condition that you do not repeat the offense. میں تمہیں اس شرط پر معاف کروں گا کہ تم یہ جرم دوبارہ نہیں کرو گے. The notice was published in order that all might know the fact. نوٹس چھاپ دیا گیا تاکہ سب حقیقت جان سکیں. He took off his coat as soon as he entered the room. جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے اپنا کوٹ اتار دیا. Dear students, coordinating, subordinating, correlative اور compound conjunctions کے علاوہ independent clauses کو آپس میں ملانے کے لیے however, therefore, moreover, furthermore, meanwhile, otherwise, finally, consequently وغیرہ connecting word کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ conjunctive adverbs کہلاتے ہیں. ان کے متعلق آئندہ کسی لیکچر میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. Dear students and learners, اس لیکچر میں ہم نے کنجنکشن اور اس کی کائنڈز کے متعلق تفصیل سے پڑھا. اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں کنجنکشن کے حوالے سے دی گئی ایکسرسائزز خود کیجئے. کوئی مشکل پیش آئے تو کتاب کے آخر پر دیے گئے جوابات سے رہنمائی لیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلے پارٹ آف اسپیچ انٹرجیکشن کے علاوہ فنکشن آف اے ورڈ کو ڈسکس کریں گے.